بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے ماضی اور مضارع کے 14 الفاظ مکمل ہو گئے۔ آج سے ہم ان کی دہرائی کچھ کر لیتے ہیں تاکہ ان پر صحیح گرفت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ترجمہ والا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جہاں تک ماضی کا تعلق ہے اس کے 14 الفاظ ہیں، تو ان کے 14 الفاظ میں جن کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے 6 لفظ، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، ان کی علامتیں تو بہت آسان ہیں۔ ہم بجائے لفظ دیکھنے کے کہ یہ ماضی کا کس طرح لفظ ہے، کتنے حرف ہیں، کیا ہے کیا نہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم صرف آخر میں اس کی علامت کو دیکھیں گے کہ تا، تما، تم، تے، تما، تننا۔ تا زبر تا آیا ہوا ہے، جیسے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، تو تا زبر تا آیا ہوا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا تعلق واحد مذکر حاضر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر تما آ جائے تو پھر وہ مشترک ہوگا مذکر مؤنث میں۔ اگر تا کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا تعلق واحد مؤنث حاضر کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اگر لفظ تم آ جائے تو اس کا تعلق جمع مذکر حاضر کے ساتھ، اور کتب تننا، تا اور نون اکٹھے آ جائیں تو اس کا تعلق جمع مؤنث حاضر کے ساتھ۔ تو گویا سامعین، ماضی کے جو 6 لفظ ہیں جن کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے، ان کو ہم صرف اور صرف علامت کو دیکھ کر معلوم کریں گے کہ آخر میں تا، تما، تم، تے، تما، تننا میں سے کون سا لفظ آیا ہے۔ جو آئے گا ہم اس کے مطابق پھر وہ اس لفظ کو سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سامعین، واحد متکلم اور جمع متکلم، واحد متکلم کی علامت تا پیش تو ہے، جیسے کتب تو، اور جمع متکلم کی علامت نون الف نا ہے، جیسے کتب نا۔ تو تا پیش تو اور نون الف نا یہ جمع متکلم کی علامتیں ہوئے، واحد متکلم اور جمع متکلم کی۔ تو اس حوالے سے ماضی کے جو 14 الفاظ ہیں، ان 14 الفاظ میں سے 8 کا سمجھنا اور یاد کرنا بہت آسان ہے۔ گویا 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 1 واحد متکلم اور 1 جمع متکلم، یہ 8 ہو گئے۔ سامعین، سب سے بڑا مسئلہ اب ہمارے سامنے یہ بسا اوقات آ جاتا ہے، پچھلی جب آپ حضرات نے مشقیں بھیجی تھی وہاں بھی کچھ چیزیں دیکھی تھیں، ہم نے پڑھا ہے صرف ایک لفظ کاتبہ، اس ایک مرد نے لکھا۔ اب ہمیں پورے قرآن مقدس میں یا احادیث مبارکہ میں یہ ماضی 3 حرف والا کہیں نظر نہیں آئے گا کہ ہر جگہ پہ ماضی کے 3 حرف ہوں۔ کہیں کہیں ماضی کے 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے واحد مذکر غائب کی علامت کو دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں پیش زبر ہے، جیسے کاتبہ، اس ایک مرد نے لکھا۔ اب مثال کے طور پر کہیں لفظ اکرامہ آ جائے، اکرامہ، تو ہم نے الف شروع کو نہیں دیکھنا، کاف ساکن کو نہیں دیکھنا، بلکہ صرف میم کو دیکھنا ہے۔ اکرامہ یہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں اگر کہیں صرفہ، ہم نے شد کو نہیں دیکھنا کہ را کے اوپر شد کیوں ہے، کیا ہے، ہم نے فا کو دیکھنا ہے، اس کے آخر میں زبر ہے تو واحد مذکر غائب کا ہے۔ اسی طرح کہیں لفظ ضاربہ آ جائے، تصرفہ،
تضاربا، اکتسبا، انصرفا، استخرجا، دہرجا، ان تمام الفاظ میں سامعین ہم نے آخری حرف کو دیکھنا ہے کہ جیسے اکتسبا با کے اوپر زبر ہے، انصرفا فا کے اوپر زبر ہے، استخرجا جیم کے اوپر زبر ہے، دہرجا جیم کے اوپر زبر ہے، قالا لام کے اوپر زبر ہے، باع عین کے اوپر زبر ہے، خافا فا کے اوپر زبر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح واحد مذکر غائب کے آخر میں زبر ہے اور ہم نے اس کو دیکھ کر کہا یہ واحد کا ہے، اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں جب زبر ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا تعلق واحد مذکر غائب کے ساتھ ہے۔ باقی تثنیہ کا تو آسان ہے، اس کے آخر میں الف آ جائے گا۔ جمع بھی آسان ہے، اس کے آخر میں واو آ جائے گی چونکہ ہم نے جمع کی علامت پڑھی ہے۔ اور واحد مؤنث غائب بھی آسان ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں تا آ جائے گی، جو مؤنث کی علامت ہم نے تا پڑھی تھی۔ اور تثنیہ آسان ہے اور جمع مؤنث اس کی علامت نون۔ تو گویا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں بنے گا بعض دفعہ وہ یہ بنتا ہے کہ واحد کی پہچاننے میں فرق بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ماضی کا ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے کاتبہ صرف ایک مثال پڑھی ہے، اور اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے جس لفظ کے آخر میں وہ زبر ہوگی، بھلے اس کا تعلق اکرمہ کے ساتھ ہو، صرفہ کے ساتھ ہو، ضاربہ کے ساتھ ہو، تو ہم اس کو ماضی شمار کریں گے۔ تو گویا ماضی کے جو 14 الفاظ ہیں ان میں سے 6 حاضر کے ان کی علامتیں تو ظاہر ہیں، متکلم کی علامتیں بھی ظاہر ہیں۔ اب واحد کی علامت زبر ہے، اس کے بعد تثنیہ کی علامت الف ہے، جمع کی علامت مذکر کی واو ہے، مؤنث کی نون ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کی پریکٹس کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن مقدس سے کچھ آیتیں بھی دیکھ لیں گے۔ ترجمہ کا مرحلہ چونکہ بعد میں ہے، ابھی ہم صرف وہ علامتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ شعراء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اب فن فلق، سامعین یہاں جو الف گرا ہے وہ یہ گر جاتا ہے، جیسے بسم اللہ اصل میں تھا اسم، با کی وجہ سے درمیان میں الف گر گیا تو ان فلقہ لفظ ہے، ان فلقہ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے قاف کے اوپر زبر ہے تو اس کا تعلق واحد مذکر غائب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ آپ حضرات نے قرآن شریف کھول کے ان کو دیکھ لینا ہے۔ یہاں فَانْتَقَمْنَا نون الف نا آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جمع متکلم ماضی معلوم۔ اغرقنا نون الف نا آیا ہوا ہے جمع متکلم، اور كذبوا یہ اس کے آخر میں واو آئی ہوئی ہے تو اس کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورۃ آل عمران میں فَتَقَبَّلَهَا، تو تقبلا آخر میں زبر ہے، انبتا آخر میں زبر ہے، کفلا آخر میں زبر ہے۔ تو اس پوری آیت مبارکہ میں ماضی کے 3 لفظ آ گئے۔ سورۃ کہف میں استطعما اہلہا، انہوں نے کھانا طلب کیا، تو استطعما یہ ہم نے الف کو دیکھنا ہے کہ یہ تثنیہ کا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، تو ہم نے تا کو دیکھنا ہے، یہ کتبت کی طرح ہے اور اس کا تعلق واحد مؤنث غائب کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یسرنا نون الف نا آیا ہوا ہے۔ نزل علیک الکتاب، نزل لام کے اوپر زبر ہے، واحد مذکر غائب۔ علم آدم الاسماء، یہ میم کے اوپر زبر ہے، واحد مذکر غائب۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاضر اور متکلم کے علاوہ باقی جو ماضی کے 6 لفظ ہیں صرف پہلے لفظ میں وہ آخر میں زبر آتی ہے، باقی تثنیہ میں الف اور جمع مذکر غائب میں واو اور جمع مؤنث غائب میں نون، اور ان کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی۔
اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب قرآن مقدس کی آیات کا ترجمہ کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں مزید سمجھ آ جائیں گی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.